یہ جو دہشت گردی ہے اس کی جو تفصیلات ہیں وہ یہ ہے کہ کل رات کو انہوں نے مختلف جگہوں پر حملے کیے اور اس میں تقریباً 38 کے قریب معصوم جانیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ میں بتاتا چلوں کہ یہ کسی بلوچ نے کسی پنجابی کو نہیں مارا ہے، یہ دہشت گردوں نے پاکستانی شہید کیے ہیں۔ دہشت گرد کی نہ کوئی قوم ہے اور نہ دہشت گرد کا کوئی قبیلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طریقے سے بزدلانہ طریقے سے آپ کے ہزاروں کلومیٹرز کے ہائی ویز ہیں، ان ہائی ویز پہ آتے ہیں، ادھر آدھا گھنٹہ 40 منٹس میں وہاں پہ اس کو بسز سے معصوم لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پھر ان کی 100 میٹر کے فاصلے پہ 200 میٹر کے فاصلے پہ بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کر دیتے ہیں اور پھر دوبارہ اپنے پہاڑی علاقوں میں بھاگ جاتے ہیں۔ اگر اتنی ہی دلیری ہے، اتنی ہی جواں مردی ہے تو رک جائیں نا تھوڑی کچھ عرصہ، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندوق کے ذریعے آپ بلوچستان کو خدا نخواستہ توڑنا چاہتے ہیں، یہ خام خیالی ہے، یہ اگلے 1000 سال تک نہیں ہونے والا، اور اس طرح کے حملے ہمارے ریزولو کو کم نہیں کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے یہ جتنے بھی شہداء ہیں ان کا نہ صرف بدلہ لیا جائے گا، بلکہ جو سوال ہمارے لیے دہشت گرد چھوڑ کے گئے ہیں اسی انداز میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ قانون کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ ان کو قرار واقعی سزائیں دی جائیں گی، ان کا پیچھا کیا جائے گا، اور جو ہمارا یہ کلیننگ آپریشن ہے وہ اس وقت بھی جاری ہے۔ 21 کے قریب دہشت گرد جو ہیں وہ جہنم وصل ہو چکے ہیں اس وقت تک جب تک میں اور آپ بات کریں، اور مجھے امید ہے کہ 1-2 جگہ پر ہماری انگیجمنٹ ان کے ساتھ اس وقت بھی ہو رہی ہے جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں۔ تو 21 کو میں کنفرم کر رہا ہوں، 4 سے 5 جو ہیں وہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس کی تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے، وہ جہنم وصل ہو چکے ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے پورا پاکستان بدقسمتی سے مجھے کبھی کبھار کنفیوزڈ لگتا ہے، ہمارا مین سٹریم میڈیا کنفیوز لگتا ہے، کیونکہ یہ لڑائی جو ہے وہ ریاست کی لڑائی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جوڈیشری نے بھی لڑنی ہے، یہ میڈیا نے بھی لڑنی ہے، یہ سول سوسائٹی نے بھی لڑنی ہے۔ ان کے سمپتائزرز، کیا یہ جو آج معصوم لوگ مرے ہیں، شہید ہوئے ہیں، کیا ان کی بہنیں مائیں نہیں ہیں؟ کیا ان کے لواحقین نہیں ہیں؟ ان پر کیا گزر رہی ہوگی؟ وہ PLA کے ٹیررسٹ، those who chose to fight, those who chose to pick up the guns against state of Pakistan، اور وہ جنہوں نے بزنس چنا، جنہوں نے کاروبار چنا، ان کو اس بے دردی کے ساتھ بسوں سے اتار کر شہید کر دینا، کیا ان کے ورثاء کا جواب وہ سمپتائزرز دے سکتے ہیں کہ جو BLA کے سمپتائزرز بنتے ہیں؟ وہ دے سکتے ہیں کہ جو یہاں پر سڑکوں پہ ان کے لیے ایڈوکیسی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے لیے ایک سمپیتھیٹک ویوز جو ہیں ان کو کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جیسے ریاست کے کوئی ظلم کیا ہے بلوچستان۔ ظلم تو یہ ہے، جینوسائیڈ تو یہ ہے، ظلم تو یہ ہے کہ معصوم لوگوں کو ان کی فیملیز کے سامنے اتار کے بے دردی کے ساتھ شہید کر دینا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے انتہائی بزدلانہ۔ کہاں ہمارے بلوچ روایات میں مسافروں کو اس بے دردی کے ساتھ اتار کے شہید کیا جاتا ہے؟ کون سے روایات کی بات کرتے ہیں یہ؟ کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہماری روایت اس کی اجازت دیتی ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ دہشت گرد ہیں، کوئی ان کا قوم قبیلہ نہیں ہے۔ اور حکومت بلوچستان اپنی سیکورٹی فورسز کے ساتھ مل کے، ہمارے ہاں کیپیسٹی ہے، ہمارے ہاں ول ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے فیسیلیٹیٹرز کو، ان کے سمپتائزرز کو، اور یہ جو عمل کر رہے ہیں ان سب کو انشاءاللہ تعالیٰ کیفر کردار تک پہنچا کے دم لیں گے، آخری دہشت گرد تک۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بندوق کے زور پہ آپ صرف اپنا نظریہ بھی مسلط کریں اور پھر ریاست کے اندر رہتے ہوئے اپنے لیے لیجٹیمیٹ وائسز بنائیں، جو آپ کے لیے یہاں پر سوشل میڈیا کے ذریعے کمپین کریں، جو آپ کے لیے یہاں پر سوشل منور کے ذریعے آپ کے لیے ریکروٹمنٹ کا بندوبست کریں، اور ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جائے کہ بلوچستان کی فرجیلٹیز کو یا انڈر ڈیولپمنٹ کو یا ان پیرلل ڈیولپمنٹ کو کاز بنا کر آپ جو ہے وہ معصوم لوگوں کا قتل و غارت شروع کر دیں۔ پھر وہ لوگ آپ کو، میں خاص طور پہ میڈیا کے دوستوں کو کہتا ہوں، میں آپ کے پریس
क्लब के जो प्रेसिडेंट है, मैं उनके साथ वो अकाउंट शेयर करने लगा हूँ. आप अपने सफ़ों में ढूंढें कि जो ही वाक़यात होते हैं बग़ैर किसी कंफर्मेशन के ज़राए से आप लोग ट्विटर पे शुरू हो जाते हैं. तो ये जो ज़राए हैं ये तो आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं उन अटैक्स को. तो क्या आप कहीं दानिस्ता गैर दानिस्ता शामिल तो नहीं हो रहे? हमारी सोसाइटी के बाकी लोग, ये पॉलिटिकल पार्टीज, अब आप डिसाइड कर लेना कि आप क्या चाहते हैं. क्या आप उन लोगों के साथ खड़े होना चाहते हैं जो आज़ाद बलूचिस्तान की बात करें, या उन लोगों के साथ खड़े होना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान की तरक्की की बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान में गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं? तो मेरा ख्याल है कि अब कन्फ्यूजन का टाइम ख़त्म हो जाना चाहिए. अब बाकी पाकिस्तान को भी मज़हब के नाम पर वायलेंस है, वो सब के लिए टेररिज्म है. लेकिन ये जो वायलेंस है, कोई या आपकी क्योंकि मीडिया का इस्तेलाह है नाराज़ बलोच, हमारी असम्बली इस पे वो दे चुकी है, करारदाद ला चुकी है, बल्कि सॉरी स्पीकर साहब की रूलिंग मौजूद है अब्दुल कदूस बजंजो साहब की कि ये टेररिस्ट है. तो क्या मैं अपने स्पीकर की रूलिंग मानूं या आपका इस्तेलाह मानूं? टेररिस्ट हैं, वायलेंस हैं, शरपसंद हैं, फसाद इस ज़मीन पे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. और फसाद इससे बढ़कर क्या हो सकता है? क्या आप एक डिप्टी कमिश्नर जा रहा है, उसी जगह पर आप आते हैं, फिर जब आप पर अवामी प्रेशर आता है आप नाम चेंज कर लेते हैं और मानने से इनकार करते हैं. आज उसी जगह पर आपने फिर दूसरा वाकया किया और इसमें पश्तून भाई मारे गए हैं, बलोचों को शहीद किया गया है. तो ये एक दहशतगर्दी का जो बाजार गर्म है, हमारी, मैं समझता हूं कि ये जो अपीजमेंट है, ये जो लोग अपीजमेंट की बात करते हैं, ये जो लोग एक एडवोकेसी कर रहे होते हैं, उनके लिए सिंपैथाइजर बन रहे होते हैं, उनके लिए सोचने का मुकाम है कि इन लवाहिकीन को क्या जवाब दोगे. लवाहिकीन तो मैं हमेशा कहता हूं कि अबू जहल के भी थे, सैयदना अमीर हमजा के भी थे. तो सैयदना अमीर हमजा के जो लवाहिकीन है उनके साथ खड़ा होना बनता है और हम उनके साथ खड़े होंगे. रियासत मजलूम के साथ खड़ी होगी, हुकूमत मजलूम के साथ खड़ी होगी, जालिम के साथ खड़ा नहीं हुआ जा सकता. और इंशाअल्लाह ताला ये जालिम अपने कैफरे किरदार को पहुंचेंगे, आपके सामने पहुंचेंगे. वो वक्त दूर नहीं है कि ये इंशाअल्लाह ताला, हमने इससे पहले भी देखा कि ये राइज टेररिज्म में बलूचिस्तान में आती है, फिर वो राइज कम होती है, फिर ये अपीजमेंट वाले लोग सामने आ जाते हैं जिनकी वजह से हमेशा एक पॉलिसी में एक कंफ्यूजन रही है. तो मैं समझता हूं कि मैं बार बार ये कहता हूं, लोग समझते हैं कि जी ये अक्सर आप हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की बात सुने जो हमारे बलूचिस्तान से हमारे कॉम्परस दोस्त हैं, डोंट वांट टू नेम एनीबडी, व्हाट दे से कि जी ये मुज़ाकरात होने चाहिए. कर लेना मुज़ाकरात. किससे मुज़ाकरात कर रहे हैं? दे आर नॉट रेडी टू टॉक टू अस, दे आर टॉकिंग थ्रू बैरल ऑफ द गन. मैं बहैसियत हुकूमत, कॉन्स्टिट्यूशन मुझे क्या कहता है कि मैंने उस आदमी के साथ खड़ा होना है जो मजलूम है, मैंने उसके साथ उसकी हिफाजत करनी है जो पाकिस्तानी यहां पर कारोबार करना चाहता है, यहां पर तालीम हासिल करना चाहता है या तालीम देना चाहता है, या यहां पर बलूचिस्तान की तरक्की में अपना एक किरदार अदा कर रहा है. ये मासूम ड्राइवर्स, ये उनके हेल्पर्स, ये कारोबारी लोग, ये जो बेचारे इजी पैसा की दुकानों में बैठे होते हैं, आप इन मासूम लोगों की कत्लो गारत करके अपने आप को शेर कहते हैं. सॉफ्टेस्ट टारगेट ढूंढते हैं. क्या कर रही है बेला में? अगर आपने घुसने की कोशिश की, आप अंदर नहीं घुस सके, आपको जहन्नम वसल आपके दरवाजे पे किया गया है. सिर्फ 3 कैजुअल्टीज है बेला में, जहां पर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी या पैरामिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी. हाँ, आप सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं, सिविलियन ढूंढते हैं जो बेचारे बसेस में जा रहे होते हैं, प्राइवेट गाड़ियों में जा रहे होते हैं. आधे घंटे के लिए आप सड़क पे आते हैं, उनको उतार के मार के और फिर हीरो बनने की कोशिश करते हैं. मैं समझता हूं कि ये वायलेंस जहां पर भी हो रहा है, देयर इज नो गुड एंड बैड वायलेंस. वी हैव टू ट्रीट दिस वायलेंस इक्वली एंड दिस इज द डिमांड ऑफ पीपल ऑफ बलूचिस्तान. क्या बलूचिस्तान के लोग अमन नहीं चाहते हैं? क्या बलूचिस्तान के लोग तरक्की नहीं चाहते हैं? बलूचिस्तान के लोग अमन चाहते हैं. बलूचिस्तान के लोग पुरअमन हैं. कौन लोग हैं जो अमन खराब कर रहे हैं? ये BLA, ये दहशतगर्द, फिर उनके सिंपैथाइजर्स जो सोशल मीडिया के जरिए सोशल मोबिलाइज करके लोगों को उस तरफ उनका दिमाग प्लूट करते हैं. और वो लोग जो फिर बाहर बैठ के ये सारी जो कैंपेन है, मैं इसको कहता हूं ये इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर है. और इस इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर को
جہاں جہاں سے سپورٹ مل رہی ہے ہمیں سب معلوم ہے، ہمارے پاس تمام ایویڈنسز، سرکمسٹانشل ایویڈنسز، سالڈ ایویڈنسز موجود ہے، لیکن دس از ناٹ دا فورم جس پہ ہم اس کو ڈسکس کریں کہ کون لوگ ہیں جو ہماری گود میں بیٹھ کے یہاں پر ان کے لیے کام کر رہے ہیں. وی ول ناٹ اسپیئر اینی بڈی. میں آج پھر ایک بار کہتا ہوں، اینی ون آف دیم جو یہاں پر سرنڈر ہونا چاہتا ہے، مین اسٹریم میں آنا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہے، ڈور آف ڈائلاگ از آلویز اوپن. بٹ وی ول ناٹ لیٹ دس میس ہیپن. کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ دہشت گردی یہاں پر کریں گے، آپ معصوم لوگوں کو، معصوم پاکستانیوں کا قتل و غارت کریں گے، آپ سویلین جو بیچارے ٹریولرز ہیں ان کا قتل غارت کریں گے، جو پکنک بنانے جاتے ہیں ان کا قتل و غارت کریں گے، جو آپ کے سڑکوں پہ لوگ ٹریول کر رہے ہیں ان کو آپ مارنا شروع کر دیں اور ہم خاموش تماشائی بن جائیں. کم سے کم ہم خاموش تماشائی بننے کے لیے تیار نہیں ہے. اسٹیٹ اپنی ریٹ قائم کرے گی، حکومت اپنی ریٹ قائم کرے گی، اس کے لیے جو بھی میجرز لینے پڑے، کائنیٹک میجرز، نان کائنیٹک میجرز، وی ول ٹیک آل میجرز. اگر ہمارا یہ جو دہشت گردی ہے، اس دہشت گردی کی جنگ کو ریزالو کے ساتھ، میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جنگ، بسا اوقات ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ جنگ صرف فوج اور سرمچاروں کی ہے، جن کو میں سرمچار نہیں کہتا، دہشت گرد کہتا ہوں. یہ جنگ صرف فوج اور دہشت گردوں کی نہیں ہے، یہ جنگ سوسائٹی کے ہر شہری کی ہے، جہاں میڈیا کی ہے، جوڈیشری کی ہے، انٹیلیجنسیا کی ہے، پولیٹیشین کی ہے، مسجد کے ممبر کے امام کی ہے. ہم سب نے مل کے یہ لڑائی لڑنی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی ہے، پروونشل گورنمنٹس کی ہے. یہ دہشت گردی، یہ وائلنس اور یہ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا لینا، اور پھر آپ کی یہ خام خیالی کہ آپ خدا نہ خواستہ پاکستان کو توڑنے میں کامیاب ہوں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. نہیں ہو سکتا یہ کہ وائلنس کے ذریعے آپ کے نظریے کو مسلط کرنے دیا جائے. نہیں کرنے دیں گے، کسی صورت نہیں کرنے دیں گے.